رضا 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 میرے آقا و مولا سرکار اعلی حضرت، میرے آقا و مولا سرکار اعلی حضرت۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد طاہر قادری اور آپ دیکھ رہے ہیں آئی ڈی ایس کے پلیٹ فارم سے بہت ہی خوبصورت پروگرام جہان امام احمد رضا، جس میں ہم سید اعلیٰ حضرت کی جو دینی خدمات ہیں مختلف زاویوں سے اس کو الحمدللہ ہم ڈسکس کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بڑے علوم و فنون سے نوازا، جس طرح دینی علوم پر آپ کو دسترس اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی، اور اگر بات کی جائے عصری علوم کی سید اعلیٰ حضرت کا، اس میں بھی کوئی ثانی نہیں تھا، اور آپ نے بہت ہی تحقیقی کام فرمایا۔ یعنی کمال بات یہ ہے کہ امت کو آپ نے بتایا کہ عصری علوم کے ذریعے کس طرح دین کی خدمت کی جا سکتی ہے۔ تو ناظرین کرام، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے عصری علوم کا ماہر ہو تو اعلیٰ حضرت جیسا، اور اس پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ جو شخصیت تشریف فرما ہے، زبردست عالم دین ہے، بہت ہی خوبصورت گفتگو فرماتے ہیں، بڑا ہی پیارا انداز ہے، حضرت مفتی مدنی رضا صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مزاج گرامی بخیر آپ کے؟ ٹھیک اللہ ہے کا کرامات۔ الحمدللہ حضرت، جہان امام احمد رضا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ پروگرام دیکھا جا رہا ہے، پسند کیا جا رہا ہے، کیا کہیے گا اس بارے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقیناً سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت، آپ کی جو شخصیت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ایسا نوازا ہے کہ آپ کی شخصیت ہے تو فرد، لیکن ایسا ادارہ ہے کہ اس شخصیت کے اندر ہمیں ایک ادارے کے اندر جتنی ضروری چیزیں ہونی چاہیے نا، وہ سیدی اعلیٰ حضرت اس تمام چیزوں کے ماہر نظر آتے ہیں۔ واہ واہ واہ۔ اور یقیناً آپ نے جیسے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ ہمارے اس پروگرام کا نام ہے جہان امام احمد رضا۔ ہم کسی بھی اعتبار سے، کسی بھی اینگل سے سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی شخصیت کو دیکھتے ہیں تو ہمیں ایک کمال اعلیٰ حضرت کی شخصیت میں نظر آتا ہے کہ اعلیٰ حضرت نے اگر قلم اٹھایا، جس بھی فیلڈ کے اندر اعلیٰ حضرت نے قلم اٹھایا ہے، تو اس فیلڈ کے جو ماہرین تھے وہ بھی یہ کہنے لگے کہ اگر کوئی شخصیت ہو تو وہ اعلیٰ حضرت جیسی۔ واہ واہ واہ۔ تو ہم یہ جو سیریز بھی چلا رہے ہیں وہ اسی طرح کی ہے کہ اگر شاعر ہو تو اعلیٰ حضرت جیسا، امام ہو تو اعلیٰ حضرت جیسا، تو واقعتاً ہمیں کسی بھی فیلڈ کا اگر ماہر دیکھنا ہو تو وہ اعلیٰ حضرت جیسا ہونا چاہیے۔ واہ جی واہ، سبحان اللہ، بہت خوبصورت گفتگو مفتی صاحب نے فرمائی ہے۔ ناظرین کرام، اس سے قبل کہ میں مفتی صاحب کی طرف سوالات کا آغاز کروں، کچھ باتیں موضوع کے تعلق سے کرنا چاہتا ہوں، لیکن آج کا موضوع بظاہر مختصر مگر معنوی اعتبار سے بہت وسیع اور فکری لحاظ سے بہت گہرا ہے۔ عصری علوم کا ماہر ہو تو اعلیٰ حضرت جیسا ہے نا، بڑا موضوع ہے۔ جب ہم کسی بھی علمی شخصیت کی بات کرتے ہیں تو ہماری توجہ یا تو صرف دینی علوم پر مرکوز ہوتی ہے یا عصری علوم پر، مگر امام احمد رضا خان بریلوی وہ نادر روزگار شخصیت ہیں جنہوں نے دینی علوم کی گہرائی اور عصری علوم کی وسعت دونوں میں غیر معمولی بصیرت و مہارت کے جوہر دکھائے۔ اعلیٰ حضرت کی زندگی ہمیں یہ درس دیتی ہے کہ علم اگر صرف دنیا کے فائدے کے لیے ہو تو وہ علم محدود ہے، لیکن اگر علم دین کی خدمت، سنت کی ترویج اور امت کی اصلاح کے لیے ہو تو وہی علم باعث نجات اور ذریعہ قرب الہی بن جاتا ہے۔ یہ بات بھی بڑی اہم ہے کہ اعلیٰ حضرت نے محض دینی معاملات میں نہیں بلکہ فلکیات، ریاضی، علم توقیت، طب، منطق، فلسفہ، جغرافیہ اور دیگر سائنسی موضوعات میں بھی زبردست عبور رکھتے ہوئے ہر مسئلے کا حل قرآن و سنت کی روشنی میں پیش فرمایا۔ ان کے فتاوی صرف فقہی نہیں بلکہ سائنسی عقلیات سے بھی مزین ہوتے تھے۔ چاند کی رویت، وقت کے تعین، نمازوں کے اوقات، حساب میراث، یہ وہ موضوعات ہیں جہاں دین اور سائنس بظاہر دو الگ راہیں ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے یہ واضح فرمایا کہ جب علم ایمانی بنیادوں پر ہو تو وہ کبھی دین سے متصادم نہیں ہوتا بلکہ اس کی تائید کرتا ہے۔ آج کے تعلیمی ماحول میں جب نوجوان سائنس، ٹیکنالوجی اور جدید نظریات سے متاثر ہو کر دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں تو ایسی علمی اور روحانی شخصیات کی سیرت کو اجاگر کرنا ہماری ذمہ داری ہے، تاکہ ہم اپنے نوجوانوں کو یہ بتا سکیں کہ ڈگری لینا کافی نہیں، کردار میں سچائی، علم میں تقوی اور دل میں محبت رسول ہو تب جا کے علم بابرکت بنتا ہے، اور یہی وہ وصف ہے جو امام احمد رضا کو دیگر اہل علم سے ممتاز کرتا ہے۔
کہ ان کا علم عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا محافظ اور شریعت مطہرہ کا خادم تھا۔ لہٰذا آج کی اس علمی نشست میں ہم یہ پیغام دینا چاہتے ہیں، اگر کوئی عصری علوم کا ماہر بننا چاہے تو وہ ضرور بنے، لیکن اعلیٰ حضرت کی سیرت کو اپنا آئیڈیل بنا کر، تاکہ وہ علم صرف دنیا کے لیے نہ ہو بلکہ دین، امت اور آخرت کے لیے باعث نفع ہو۔ تو آئیے پھر سوالات کا آغاز کرتے ہیں اور جانتے ہیں کیا واقعی عصری علوم کا ماہر ہو تو اعلیٰ حضرت جیسا؟ مفتی مدنی رضا صاحب تشریف فرمائیں۔ قبلہ مفتی صاحب یہ ارشاد فرمائیے گا کہ اعلیٰ حضرت کو کن کن عصری علوم پر مہارت حاصل تھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں ایک بات ذکر کروں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم میں یہ ارشاد فرمایا کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم نہیں جانتے تو اہل علم سے سوال کرو۔ اب اہل علم کون ہوتے ہیں؟ اہل علم کے بارے میں اگر میں یہ بتانے کی کوشش کروں نا کہ کچھ شخصیات ایسی ہوتی ہیں کہ وہ علم کے بعض حصوں پر تو بڑی مہارت رکھتی ہیں، بعض علوم میں وہ بڑے ماہر ہوتے ہیں، لیکن دیگر بعض سے وہ بالکل نابلد ہوتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ ایک نیورو سرجن ہے، وہ دماغ کا آپریشن تو کر سکتا ہے لیکن اس کے علاوہ اس کو ہارٹ کا آپریشن کرنے کی صلاحیت نہیں ہوتی۔ اچھا، اسی طریقے سے کچھ افراد ایسے ہوتے ہیں کہ جو اپنے علم میں تو مہارت رکھتے ہیں اور ساتھ کچھ دوسرے علم کی سرسری معلومات رکھتے ہیں۔ پھر کچھ اور افراد ایسے ہوں گے کہ جو مختلف علوم کے بارے میں کچھ مہارت رکھتے ہوں گے اور کچھ کے بارے میں سرسری چیزیں ان کو معلوم ہوں گی، لیکن یہ سارے دنیاوی لوگ جو ہیں، یہ جتنے بھی دنیاوی معلومات رکھنے والے ہیں، یہ علم دین سے بالکل نابلد ہوتے ہیں۔ اچھا، اس کے مقابلے میں آپ آ جائیں کہ کچھ ایسی شخصیات ہوتی ہیں کہ جو علم دین سے ہی وابستہ ہوتی ہیں، دنیاوی علوم میں کیا چل رہا ہے، کیا اس کے بارے میں نالج ہے، وہ ان کو کچھ بھی نہیں پتہ ہوتا۔ یا وہ کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو دین کے بارے میں، دین کے کچھ شعبوں کے بارے میں تو پتہ ہوتا ہے لیکن دنیا کے بارے میں بہت زیادہ مہارت حاصل نہیں ہوتی، سرسری طور پر پتہ ہوتا ہے۔ اور کچھ شخصیات ایسی ہوتی ہیں کہ جو دین میں بھی مہارت رکھتی ہیں اور دنیاوی علوم کے اندر بھی وہ ایکسپرٹیز رکھتی ہیں۔ کچھ آپ یہ سمجھ لیں کہ دین کے اکثر حصے ان کو معلوم ہوتے ہیں اور دنیاوی اعتبار سے دنیاوی علوم میں بھی اکثر علوم ان کے پاس موجود ہوتے ہیں۔ اب یہ جو چھٹے نمبر پر جو میں نے شخصیات کا ذکر کیا نا، یہ وہ شخصیات ہوتی ہیں جو کامل طور پر اہل علم ہوتی ہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ جب آپ ان سے کسی قسم کا کوئی سوال پوچھیں گے تو وہ آپ کو دینی رہنمائی کے ساتھ ساتھ دنیا میں کیا چل رہا ہے وہ بھی آپ کو معلومات دیں گے۔ سید اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا اپنا ایک قول ہے جو آپ نے دیگر فقہا سے نقل فرمایا، وہ یہ ہے کہ من لم یعرف عرف اہل زمانہ فہو جاہل، کہ جو مفتی اپنے زمانے کے لوگوں کا عرف نہ جانتا ہو تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ وہ کامل مفتی نہیں ہو سکتا، بلکہ اعلیٰ حضرت نے فرمایا فہو جاہل، کہ وہ جاہل ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ جب آپ کو عصری علوم کے اوپر مہارت حاصل نہیں ہوگی اور آپ سے کسی ایک خاص فیلڈ کے بارے میں سوال کیا جا رہا ہوگا، تو چونکہ آپ کے پاس معلومات کی گہرائی نہیں ہے تو آپ ایسا جواب بھی نہیں دے سکیں گے۔ اب اس ساری تمہیدی گفتگو کے بعد آپ سنیے گا کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت آپ سے کسی بھی مسئلے سے متعلق سوال ہوتا ہے تو اب آپ سے سوال پوچھنے والا ایسا نہیں تھا کہ آپ کو صرف زکوٰۃ کا ماہر سمجھتا تھا اور آپ سے سوال پوچھتا تھا، ایسا نہیں تھا کہ وہ جو ہے نا آپ کو صرف یہ سمجھتا تھا کہ تجارت میں تو بڑے ماہر ہیں لیکن میڈیکل کے بارے میں کچھ نہیں معلوم۔ اسی طریقے سے صرف ایسا نہیں تھا کہ علماء آپ سے وہی رابطہ کرتے تھے جو یہ کہتے تھے کہ یہ علم حدیث میں تو ماہر ہیں، تفسیر میں شاید ان کے اتنی مہارت نہیں ہے، کیونکہ ہم اپنی دینی فیلڈ کے اندر دیکھتے ہیں نا تو ہمیں دینی فیلڈ کے اندر بھی کسی ایک فیلڈ کے اندر تو بہت تجربہ رکھنے والے علماء نظر آتے ہیں، لیکن اگر آپ دوسری فیلڈ کے بارے میں ان سے بات کریں تو شاید وہاں پر ان کا وہ تجربہ نہیں ہوتا۔ اب ان ساری چیزوں کو سامنے رکھ کر اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کو دیکھا جائے تو اعلیٰ حضرت سے علم فقہ جاننے والا بھی سوال کرتا تھا، اعلیٰ حضرت سے سائنس جاننے والا بھی سوال کرتا تھا، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت سے تاجر بھی سوال کرتا تھا، علماء بھی سوال کرتے تھے، پھر علماء میں بھی علم حدیث جاننے والا بھی سوال کرتا تھا، علم تفسیر جاننے والا بھی سوال کرتا تھا، منطق سے تعلق رکھنے والا بھی سوال کرتا تھا، فلسفے سے تعلق رکھنے والا بھی سوال کرتا تھا، اور جس نے سوال کیا نا اس نے جواباً یہ کہا کہ اگر جواب ملا ہے تشفی بخش تو وہ اعلیٰ حضرت کی بارگاہ سے ملا۔ اللہ اکبر، سبحان۔ اب میں اعلیٰ حضرت سے سوالات پوچھنے والوں کے سلسلے میں ایک واقعہ جو بڑا مشہور ہے پروفیسر ضیاء الدین صاحب کا۔ جی، یہ پروفیسر ضیاء الدین صاحب جو ہے وہ اپنے دور میں بڑے زبردست میتھمیٹکس کے ماہر تھے، تو ان کو کوئی پرابلم اپنی سالو کرنی تھی، کوئی مسئلہ ان کو حل کرنا تھا، بڑے جو ہے نا وہ اپنے فیلڈ کے ماہرین کے پاس وہ گئے تو کسی نے ان سے کہا کہ بھائی بریلی میں ایک بزرگ ہیں
جو ہوتے تو چٹائی پر ہیں، آپ جا کر ان سے سوال پوچھیں، ہو سکتا ہے کہ آپ کا مسئلہ حل ہو جائے۔ تو جواباً انہوں نے یہ کہا کہ میں یہ سوال جو ہے وہ بڑے بڑے لوگوں سے پوچھ چکا ہوں، اور میرے علاقے کے جتنے ماہرین کو میں جانتا تھا وہ اس کا جواب دینے سے عاجز آ چکے ہیں۔ صحیح، تو اب میں جا رہا ہوں اس کا جواب تلاش کرنے کے لیے جرمنی میں، صحیح، وہاں پر جا کر میں سوال کروں گا۔ تو کسی نے کہا کہ آپ جرمنی جانے سے پہلے صرف ہمارے کہنے پر بریلی کے اس بزرگ کے پاس چلے جائیں۔ واہ واہ واہ، جب وہاں پر پہنچے تو اب جیسے ہی وہاں پر پہنچتے ہیں اعلیٰ حضرت کے سامنے اپنے مسئلے کو ذکر کرتے ہیں، تو اب جس مسئلے کو لے کر وہ بڑے بڑے ماہرین کے پاس گئے تھے، اعلیٰ حضرت نے چند لمحوں میں ان کا وہ مسئلہ حل کر دیا۔ کیا بات، اب آپ دیکھیں کہ اعلیٰ حضرت کے پاس سوال پوچھنے کے لیے کون آ رہا ہے؟ وہ شخص کو جو کہ جرمنی جا رہا تھا اپنا ایک مسئلہ حل کرنے کے لیے، اور ایک کالج میں پروفیسر تھا۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اعلیٰ حضرت صرف مرجع علماء یا مرجع عوام نہیں تھے، بلکہ دنیاوی عہدیداروں کے بھی مرجع تھے۔ کیا اور بات، اعلیٰ حضرت کیا امام بات، اہل سنت ان تمام کو اس انداز سے جواب دیتے تھے کہ وہ سب کے سب پریشان ہو جاتے تھے کہ اعلیٰ حضرت نے جواب کتنا کمال دیا ہے۔ واہ واہ، اب اعلیٰ حضرت کو مہارت کن کن علوم کے اندر تھی؟ ویسے تو 105 علوم لکھے گئے ہیں، لیکن دنیاوی اعتبار سے جو علوم ہیں میں ان میں سے چند ایک کے نام آپ کو ذکر کرتا ہوں، جن میں پہلا شاعری کا علم ہے۔ شاعری کے علم کے بارے میں بھی ہم نے یہ سنا ہے کہ جب داغ دہلوی نے آپ کے اشعار دیکھے تو سامنے سے کہا کہ ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں۔ پھر اسی طریقے سے نثر نگاری، جس کو ہمارے دور کے اندر کانٹینٹ رائٹنگ کہا جاتا ہے، اعلیٰ حضرت اس میں بھی مہارت رکھتے تھے، زبردست قسم کا جو ہے وہ نثر لکھتے تھے، کانٹینٹ لکھا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے تاریخ و سیرت کے معاملات آپ دیکھیں کہ اعلیٰ حضرت نے جس انداز سے تاریخ کو بیان کیا ہے، تاریخی واقعات میں ویسے ہی جو ہے نا وہ اعتماد کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ وہاں پہ ہر رتب و یابس بیان کیا جاتا ہے۔ لیکن اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے جب ہسٹری کو بیان کیا تو اس انداز سے بیان کیا کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی بیان کردہ ہسٹریز پیچھے تمام مورخین کو جو ہے وہ سمجھ لیں کہ سبق سکھانے والی تھی، کہ تمہاری ہسٹری کے اندر تو رتب و یابس سب کچھ موجود ہے، ادارہ میں امام احمد رضا کی ہسٹری جو ہے اس کے اندر صرف مستند باتیں موجود ہیں۔ واہ 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 واہ، پھر اسی طریقے سے علم جغرافیہ ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت جو ہے وہ ٹریڈ اور کامرس کے بارے میں بھی زبردست معلومات رکھتے تھے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے اگر تجارت سے متعلقہ مسائل کو کوئی پڑھ لے تو اعلیٰ حضرت نے اگرچہ صراحتاً یہ تو نہیں بتایا کہ امیزون کا حکم کیا ہوگا، لیکن اصول اعلیٰ حضرت نے ضرور ایسے بیان کر دیے کہ جس کی روشنی میں آج کے دور کے مسائل کو بھی بآسانی سمجھا جا سکتا ہے۔ پھر اسی طریقے سے مالیات کا شعبہ ہے، اکنامکس کا شعبہ ہے، سوشیولوجی کا شعبہ ہے، فزکس کا شعبہ ہے، پھر اسی طریقے سے آپ کیمسٹری، بایولوجی اس شعبے کو لے لیں، پھر ایسٹرونومی ہے، ایسٹرولوجی ہے، جیولوجی ہے، میتھمیٹکس ہے، یہ جتنے علوم ہیں یہ سارے وہ دنیاوی علوم ہیں کہ جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت اس پر صرف مہارت نہیں رکھتے تھے، بلکہ کچھ تو ایسے معاملات ہیں کہ جس میں اعلیٰ حضرت نے ان علوم کے قواعد کو بھی جاری کیا ہے، یعنی ان کے قواعد کو جاری کرنے والے اعلیٰ حضرت ہیں، گویا کہ یوں سمجھ لیں۔ تو یہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی عصری علوم پر مہارت تھی، اور جب ہم اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے علوم کو دیکھتے ہیں، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی تحریر کو دیکھتے ہیں، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ علم کا دریا ہوا ہے معجزن تحریر میں، جب قلم تو نے اٹھایا اے امام احمد رضا۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوب، آپ نے بہت کمال گفتگو فرمائی ہے۔ اچھا حضرت، ویسے دیکھا جائے تو ہمیں فی زمانہ ایک طبقہ ایسا ہے کہ جو باقاعدہ عصری علوم کے حصول کی مذمت کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ نہیں بھائی، اس طرف جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، بہت زیادہ ایکسٹریم چلا جاتا ہے، یا کچھ لوگوں کا انداز ایسا ہوتا ہے کہ بھائی کوئی اتنا ضروری نہیں ہے، چلو ٹھیک ہے سیکھ لو۔ اور ایک طرف دوسرا طبقہ ہے جو دینی علوم کے حوالے سے کوئی کامل سوچ نہیں رکھتا اس کے حصول کے حوالے سے۔ تو اس میں یہ جو حضرت افراط و تفریط ہمیں نظر آتی ہے، تو آپ کیا کہیں گے کہ سیدی اعلیٰ حضرت کا اپنا کیا موقف ہوا کرتا تھا عصری علوم کے حصول کے حوالے سے؟ دیکھیں، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی سوچ اور فکر کو سمجھنے کے لیے پہلے میں ایک بات اصولی طور پر ذکر کروں۔ سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا ہمیشہ یہ منصب رہا، ہمیشہ یہ فکر رہی، ہمیشہ یہ پیغام رہا کہ آپ نے اپنے کسی بھی عمل سے، چاہے وہ دینی عمل ہو چاہے دنیاوی عمل ہو، اس کو صرف دنیا کے لیے استعمال نہیں کرنا، بلکہ آپ کا مقصد جو ہے وہ اپنی آخرت کے جو بنیادی مقصد ہے اس کو سامنے رکھنا ہے۔ اور پھر آپ جو بھی کام کر رہے ہیں نا، اس کو صرف اتنا محدود نہ رکھیں کہ مجھے اس سے دنیا حاصل ہو جائے، بس اس سے زیادہ آگے کی فکر ہی نہ ہو آپ کی۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص دینی علوم بھی صرف اس لیے حاصل کرتا ہے کہ اس کو دنیا مل جائے، تو پھر اس کا یہ دینی علم بھی دینی علم نہیں رہا،
یہ بھی جو ہے وہ علم غیر نافع ہوگا. تو یہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی فکر کا ایک اصول ہے, یہ ضابطہ ہے. اب اس کی روشنی میں وہ افراد کے جو یہ کہتے ہیں کہ دنیاوی علم سیکھنا ہی نہیں چاہیے, اس کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے, اس کے بارے میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت ایک جگہ پہ فرماتے ہیں کہ مطلقاً علوم عقلیہ کی تعلیم و تعلم کو ناجائز بتانا, یہاں تک کہ بعض مسائل صحیحہ مفیدہ عقلیہ پر اشتمال کے باعث توضیح و تلوی جیسی کتب جلیلہ عظیمہ دینیہ کے پڑھانے سے منع کرنا سخت جہالت شدیدہ و صفاحت بعیدہ ہے. اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت یہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص مطلقاً یہ منع کرتا ہے نا کہ عقلی نقلی علوم پڑھنے ہی نہیں چاہیے, نہ عقلی علوم کو پڑھو نہ نقلی علوم کو پڑھو, یہ بالکل ہی جہالت ہے, یہ عقلیات کو اس میں کیا رکھا ہے, عقلیات سے مراد منطق فلسفے یہ ساری چیزیں. تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ مطلقاً اگر کوئی اس کو منع کرتا ہے تو یہ منع کرنے والا صفاحت پر مبنی قول بیان کر رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ دنیاوی علوم کو بغیر کسی قید و بند کے منع کرتے ہیں تو یہ بھی جہالت ہے. اس جہالت کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے اگر دنیا کے اندر اپنی قوم کو اور اسلام کو اگر سر بلند کرنا ہے نا, تو اسلام کو سر بلند کرنے کے لیے ضروری یہ ہوتا ہے کہ ہم موجودہ دور کے تقاضوں کو بھی ساتھ لے کر چلیں, ہم موجودہ دور کی جتنی طاقتیں ہیں وہ اپنے پاس موجود رکھیں. آج کے دور کے اندر آپ یہ دیکھیں کہ یہ 3rd جنریشن وار ہے, اس وار کے اندر جو ہے وہ سب سے زیادہ آپ کو جدید علوم کے ذریعے ہرانے کی کوشش کی جاتی ہے. اب اگر کوئی مطلقاً منع کر دے کہ اس کی حاجت ہی نہیں ہے تو پھر نتیجہ کیا نکلے گا. اور خود اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے علوم میں نے آپ کے سامنے ذکر کی کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کتنے عصری علوم میں ماہر تھے, تو وہ سارے عصری علوم کا اعلیٰ حضرت نے کیا کیا. تو آگے اعلیٰ حضرت بیان فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص, اب یہ انگریزی سیکھنے کے بارے میں, ہمارے یہاں پر انگلش کو بھی بعض وقت کچھ لوگ بڑا معیوب سمجھتے ہیں, تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اسی طرح ذی علم مسلمان اگر بنیت رد نصارہ انگریزی پڑھے تو ضرور اجر پائے گا. یعنی اب مقصد کیا ہے اس کا کہ میں یہ نصارہ کی انگریزی سیکھوں گا, نصارہ کی کتابیں پڑھوں گا, ان کے جو اعتراضات اسلام پر ہو رہے ہیں میں اس کا جواب دوں گا. تو اب یہاں پر نیت نیک ہے تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ ضرور اجر پائے گا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب انگریزی پڑھنا بھی صحیح نیت کے ساتھ باعث ثواب ہوگا. صحیح. تو یہ ہے عصری علوم کے بارے میں. اسی طریقے سے اعلیٰ حضرت ایک اور مقام پر فرماتے ہیں کہ اگر جملہ مفاسد سے پاک ہو تو علوم عالیہ مثلا ریاضی, ہندسہ و جبر و مقابلہ و جغرافیہ و امثال ذالک ضروریات دینیہ سیکھنے کے بعد کی کوئی ممانعت نہیں. یعنی مراد یہ ہے کہ جتنے جدید علوم ہیں یہ علوم اگر آپ سیکھ رہے ہیں اور ان علوم سے کوئی دینی دنیاوی نقصان نہیں ہو رہا, آپ کے عقیدے پہ کوئی اثر نہیں پڑ رہا اور آپ نے اپنے دینی علوم کامل طور پر حاصل کر لیے ہیں, تو اب اس کے بعد اگر آپ صرف ایک اسکل کے طور پر یہ چیزیں سیکھ رہے ہیں تو اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں کہ اس میں کوئی ممانعت ہی نہیں ہے. ایک اور مقام پر اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ جب اعلیٰ حضرت سے پوچھا گیا نا کہ کالج کے اندر تعلیم حاصل کرنا کیسا, کالج یونیورسٹیز میں جانا کیسا, تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ کالج اور اس کی تعلیم میں جس قدر بات خلاف شریعت ہے اس سے بچنا فرض ہے, اور جہاں تک مخالف شرع نہ ہو اس سے بچنا کبھی بھی فرض نہیں تھا. اب آپ اس کے نتیجے میں جو ہے نا وہ پورا ایک وہ نکال لیں کہ اعلیٰ حضرت نے ایک اصول دے دیا کہ کالج میں آپ جا رہے ہیں اور وہاں پہ کوئی خلاف شریعت بات ہو رہی ہے. خلاف شریعت بات سے مراد کیا ہے, جیسے مثال کے طور پر کو ایجوکیشن ہے, تو کو ایجوکیشن کے اندر ظاہر سی بات ہے کہ بہت ساری خرابیاں ہوتی ہیں, بہت سارے فتنے ہوتے ہیں, اس کی کبھی بھی اجازت نہیں دی گئی, اس سے بچنا فرض ہے. اسی طرح وہاں پر جانے کے بعد کوئی پروفیسر ایسا ہے, کوئی ٹیچر ایسا ہے کہ جو بچوں کا ذہن خراب کر رہا ہے, جو بچوں کو غلط عقائد سکھا رہا ہے, اس سے بچنا ضروری ہے. اگر یہ ساری چیزیں نہیں ہیں اور آپ دنیاوی علم سیکھنے کے لیے جا رہے ہیں تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ اس سے بچنا تو کبھی بھی فرض نہیں ہے. اسی طرح اعلیٰ حضرت نے ایک مقام پر انگریزی زبان کے بارے میں جو بات بیان فرمائی نا, اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر انگریزی زبان سیکھتے ہوئے آپ کے عقیدے پہ کوئی فرق نہیں پڑ رہا تو آپ کے لیے یہ انگریزی زبان سیکھنا بھی بالکل جائز ہے. تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے ہمیں ایک معیار دے دیا دنیاوی علوم حاصل کرنے کے سلسلے میں کہ ایک تو آپ نے اپنے علم دین کو مضبوط رکھنا ہے, جو فرض علوم ہے کم از کم وہ تو سیکھنا ہے. پھر آپ کا یہ دنیاوی علوم سیکھنا فرض علوم سیکھنے کی راہ میں رکاوٹ نہ بنے. پھر اس کے بعد آپ جب دنیاوی علوم سیکھ رہے ہیں تو یہ آپ کے عقیدے پہ بھی نقصان کا باعث نہ بنے. اگر یہ ساری چیزوں کو مد نظر رکھ لیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے عصری علوم کو سیکھنے کی اجازت اس کنڈیشن کے ساتھ دی ہے کہ آپ نے اپنا تعلق جو ہے وہ دین کے ساتھ جوڑے رکھنا ہے. ایسا نہ ہو کہ آپ جو ہے وہ سائنس پڑھ رہے ہوں, قرآن پر اعتراض کر رہے ہوں, منطق اور فلسفہ پڑھ رہے ہوں, پھر آپ دین پر اعتراض کر رہے ہوں. آپ نے سائنس کی بہت ساری چیزیں پڑھ لی ہیں, آپ نے میڈیکل بہت سارا پڑھ لیا, اب اس کے بعد آپ قرآن کے اوپر اعتراض کرنا شروع کر دیں,
اس کی اجازت نہیں دی جائے گی، اس کی اجازت نہ ہے نہ کبھی دی جائے گی. سائنس تو اور بدل اگر بھی جاتی ہے حضرت، جی سائنسی تحقیق تو بدل بھی جاتی ہے. سائنسی تحقیق تو بدل بھی جاتی ہے. تو یہی بات اعلیٰ حضرت سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ سائنسی تحقیق بدل سکتی ہے. اور دوسری بات یہ کہ جب دنیا میں مہارت حاصل کر رہے ہیں نا، اتنی دین میں بھی مہارت حاصل کریں. جیسے مثال کے طور پر ہمارے یہاں پر انگریزی سیکھتے وقت، انگریزی بولتے وقت اگر کوئی ویڈنسڈے بول دے نا تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ بھائی یہ ویڈنسڈے نہیں، یہ وینسڈے. اس کو سمجھاتے ہیں کہ بھائی آپ کی پروننسیشن ایسی ہونی چاہیے، یہ ورڈ سائلنٹ ہے، یہ ورڈ اتنا ہے. لیکن جب آپ اشہد ان لا الہ الا اللہ کی جگہ اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھیں تو آپ کہتے ہیں کہ یہ تو ٹھیک ہے، ہماری زبان تھوڑی ہے. یعنی وہاں پر آپ عربی کے اندر اذان دیتے وقت، اقامت دیتے وقت وہاں پر عربی قواعد کا لحاظ نہ کریں تو آپ کہیں کہ اتنا تو چلتا ہے دین کے معاملے میں. لیکن انگریزی کے اندر آپ ویڈنسڈے اور وینسڈے کے اندر اتنے اہتمام کے ساتھ فرق کریں تو یہ بات غلط ہے. اعلیٰ حضرت یہ بات سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ جیسے آپ نالج کو کنالج نہیں پڑھتے نا، اسی طریقے سے آپ اشہد ان لا الہ الا اللہ کو اشہد ان لا الہ الا اللہ نہ پڑھیں، وہ بھی فرق ملحوظ رکھیں، اتنا دین کو بھی ترجیح دیں. اگر آپ دین کو اتنی ترجیح دے رہے ہیں تو پھر آپ دنیاوی علوم بھی پڑھیں، اس پہ پھر کوئی ممانعت نہیں. واہ 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 مفتی صاحب، کمال کمال گفتگو فرما رہے ہیں آپ. اچھا حضرت یہ بھی ارشاد فرمائیے گا کہ عمومی طور پہ معاشرے میں دیکھا گیا ہے کہ بھائی جو ڈاکٹر بن گیا، جو انجینئر بن گیا، وکیل بن گیا، تو ان کی سوچ ساتھ ساتھ یہ بھی بن جاتی ہے کہ بھائی ہم نے تو اپنے شعبے پہ کام کرنا ہے نا، دین کی خدمت تو وہ مولانا صاحب کریں گے نا، وہ جو ہماری مسجد کے امام صاحب ہیں کہ جنہوں نے دین پڑھا ہے، دین کی خدمت ان کی ذمہ داری ہے. تو کیا بینگ اے مسلم، یہ سوال بنتا ہے کہ یار بینگ اے مسلم تو آپ چاہے وکیل ہوں، چاہے آپ انجینئر ہوں، چاہے آپ ڈاکٹر ہوں یا دیگر کسی شعبے سے تعلق ہو، بینگ اے مسلم آپ کی بھی تو ذمہ داری ہے کہ کیا آپ نے دین کی خدمت کرنی ہے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر پر آپ نے بھی تو عمل کرنا ہے اپنے دائرے میں رہ کر. تو اب سیدی اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں اگر ہم چلیں کہ انہوں نے عصری علوم کے ذریعے کس طرح دین کی خدمت فرمائی، کس طرح اس کو معاون بنایا دین کے لیے، کیا ارشاد فرمائیں گے؟ دیکھیں یہ بھی بہت اہم بات ہے کہ ہمارے یہاں پر یہ تو اکثر اعتراض کیا جاتا ہے کہ ممبر پر جو افراد بیٹھے ہیں وہ دینی علوم کے اندر تو بعض اوقات مہارت رکھ لیتے ہیں لیکن دنیاوی علوم ان کے پاس نہیں ہوتا ہے. یہ ایک اعتراض ہمارے یہاں پر کیا جاتا ہے. تو میری گزارش ان حضرات سے یہ ہے کہ بھائی آپ دینی علوم سیکھ کر اس قابل بن جائیں کہ آپ جتنے دنیاوی علوم میں ماہر ہیں دینی علوم میں مہارت حاصل کریں اور آپ ممبر کے اہل بن جائیں. اگر آپ کے مطابق دینی علم پڑھنے والا ممبر کا اہل نہیں ہے تو آپ بھی تو دینی علوم سے نابلد ہو کر ممبر کے لیے نااہل ہی ہیں نا. جی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے دینی علوم بھی حاصل کیے، دنیاوی علوم بھی حاصل کیے اور پھر ممبر پر بیٹھ کر دینی دنیاوی علوم کو ایسا زبردست پرچار کیا. ہمیں نظر آتا ہے کہ سائنس بھی شریعت کے تابع نظر آتی ہے. ہمیں دکھتا ہے کہ اعلیٰ حضرت نے جو میتھمیٹکس یوز کیے نا وہ بھی شریعت کے تابع نظر آتی ہے. علوم کا وجود ہی دین کو سمجھنے کے لیے تھا. یعنی کہ وہ دین کی نظر سے سائنس کو دیکھیں گے، سائنس کی نظر سے دین کو نہیں دیکھیں گے. بالکل ایسا ہی ہے کیونکہ ان کے پاس جو ہے وہ دینی فکر بہت مضبوط ہے. جب دینی فکر مضبوط ہوگی نا تو ہر علم آپ کو دین کے تابع ہوتا ہوا نظر آئے گا. اب میں یہاں پر آپ کو چند چیزیں ذکر کرتا ہوں. جیسے اعلیٰ حضرت نے علم توقیت اور فلکیات کے اندر، حیت کے اندر زبردست مہارت حاصل کی. اعلیٰ حضرت نے اس کو استعمال کہاں کیا؟ اوقات نماز کے سلسلے میں استعمال کیا. اعلیٰ حضرت نے اس کو رؤیت ہلال کے سلسلے میں استعمال کیا. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اس کو تعیین قبلہ کے سلسلے میں استعمال کیا. اعلیٰ حضرت نے ان علوم کو ایسی زبردست مہارت کے ساتھ حاصل کیا کہ صرف ان سے تعیین قبلہ اور رؤیت ہلال یہ سارے مسائل حل نہیں کیے بلکہ ان کے اوپر کتابیں لکھ کر جو اس علم سے تعلق رکھنے والے لوگ تھے نا ان کے مسائل بھی حل کر دیے. اعلیٰ حضرت نے صرف ان علوم کے اوپر تقریباً کم و بیش 24 کتابیں لکھی ہیں. تو اب آپ ذرا غور کریں کہ اعلیٰ حضرت کی یہ جو 24 کتابوں میں علم کا جو خزانہ ہوگا وہ کس قدر کمال ہوگا. پھر اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت جو ہے وہ علم الحساب کے بھی ماہر تھے، ریاضی کے بھی ماہر تھے. اب یہ سارے علوم شرکت اور مداربت میں کس طرح کے معاملات ہوں گے، کس کا حصہ کتنا ہونا چاہیے، کس طرح حصوں کی تقسیم کی جائے گی شرکت اور مداربت کے اندر، جس کی وجہ سے یہ مفاسد ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ چیزیں فاسد ہو جاتی ہیں، وہ مسائل بھی اعلیٰ حضرت نے حل کر کے دکھائے. پھر اسی طریقے سے اعلیٰ حضرت نے زکوٰۃ کے مسائل بھی حل کر کے دکھائے کہ کسی نے سالوں زکوٰۃ ادا نہیں کی تو اب وہ کیسے حساب و کتاب کرے گا. پورا اعلیٰ حضرت نے ایک چارٹ عطا کر دیا کہ اس طرح حساب و کتاب کیا جا سکتا ہے. اسی طرح علم میراث ہے اور علم میراث کے اندر سب سے زیادہ مشکل جو ہے نا وہ مناسخہ ہوتا ہے. مناسخے کا مطلب یہ ہے کہ ایک شخص فوت ہو گیا، پھر اس کی جائیداد تقسیم نہیں ہوئی، اس کے ورثاء میں سے مزید کچھ لوگ فوت ہو گئے، پھر ان ورثاء کے مزید آگے کچھ ورثاء فوت ہو گئے. اس طرح کرتے کرتے جو ہے وہ کئی بطن آ جاتے ہیں بیچ کے اندر.
اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے علم ریاضی کے ذریعے اس قدر پیچیدہ مسائل کو حل کر کے امت کی اصلاح کی اور امت کو جو ہے وہ مسائل بیان کیے. اور پھر اس علم کے اندر بھی اعلیٰ حضرت نے کم و بیش 5 سے 6 کتابیں لکھی ہیں, اور وہ کتابیں ایسی ہیں کہ جس کو دیکھنے کے بعد ایسا لگتا ہے کہ کسی ماہر نے لکھی ہیں, اور پھر جو اس علم سے مہارت رکھنے والے لوگ تھے انہوں نے بھی اس کتابوں سے فیض اٹھایا. یہ ہے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا زبردست انداز. پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت جدید علوم کو بھی جانتے تھے, جدید جو جتنی اس وقت کے معلومات ہوتی تھی, مسائل ہوتے تھے, اس کو حل کرتے تھے. تو وہاں پر اعلیٰ حضرت نے کاغذی نوٹ کی شرعی حیثیت کے لیے بھی کتابیں لکھی ہیں. وہاں پر اعلیٰ حضرت نے کشتی میں نماز پڑھنے کا شرعی حکم بھی بیان فرمایا, ہوائی جہاز میں نماز پڑھنا ہے تو اس کا بھی شرعی حکم بیان فرمایا. اسی طریقے سے پھر سائنسی اصولوں کے بنیاد پر جو قرآن پر اعتراض کیا جاتا ہے تو اعلیٰ حضرت نے سائنسی علوم سیکھے, پھر ان کی کمیوں کو بیان کیا, اور پھر یہ ثابت کیا کہ قرآن کس طریقے سے ان پر غالب آتا ہے. اور پھر اس اعلیٰ حضرت نے اس موضوع پر بھی ایسی کتابیں لکھیں کہ جس کتابوں کو دیکھنے کے بعد ہم یہ کہتے ہیں کہ واقعتاً اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے جب قلم اٹھایا نا تو اعلیٰ حضرت نے ان موضوعات پہ بھی قلم کو توڑ دیا. واہ 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 واہ, سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا حضرت, یہ عصری علوم یعنی اکیڈمک ایجوکیشن سیکھنے والوں کو اعلیٰ حضرت کی تعلیمات سے کیا سیکھنا چاہیے, کیا پیغام ملتا ہے, اور کن کن چیزوں پر عمل کرنا چاہیے؟ دیکھیں, میں آخر میں اس کے اوپر مختصراً ایک بات ذکر کروں کہ جو موجودہ دور کے اندر عصری علوم سیکھنے والے ہیں ان کو سب سے پہلے تو اس علم کو منزل نہیں سمجھنا چاہیے. یہ علم جو ہے وہ اعلیٰ ہے آپ کی مقصد حیات کو پورا کرنے کے لیے. تو اگر آپ اس علم کو مقصد بنا لیں گے اور اسی کے پیچھے بھاگتے رہیں گے اور آپ اپنے مقصد حیات کو بھلا دیں گے کہ میرے پاس معلومات تو بہت ساری آ گئی, اب مجھے مزید کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے, تو یہ آپ کے لیے نقصان کا باعث ہوگا. ہاں, اگر آپ ان علوم کو اس لیے سیکھ رہے ہیں کہ آپ کا مقصد حیات پورا ہو جائے تو پھر یہ علوم آپ کے لیے آخرت میں درجات کا سبب بھی بنیں گے, اور انشاءاللہ جب آپ کے پیش نظر آپ کا مقصد حیات ہوگا نا تو گمراہی بھی نہیں آئے گی. اسی طریقے سے عصری علوم کو جو ہے وہ ہمیشہ وحی کے تابع رکھنا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ ہم وحی کو عصری علوم کے تابع رکھ کر سمجھنے کی کوشش کریں. اس سے نتیجہ یہ نکلے گا کہ ہر دور کے اندر جو ہے وہ عصری علوم کے اندر تبدیلی آتی رہتی ہے, لیکن وحی وہ ایسی چیز ہے کہ جس کے اندر کبھی کوئی تبدیلی نہیں آتی, اور عصری علوم جو ہے وہ عقل پر مبنی ہوتے ہیں. وحی وہاں پر کام آتی ہے جہاں پہ عقل کام دینا چھوڑ دیتی ہے, تو وہاں پر پھر ہم نے وحی کے تابع عصری علوم کو رکھنا ہے, وحی کی روشنی میں عصری علوم کو سمجھنا ہے, اور پھر اس کے مطابق ہمیں عمل کرنا ہوگا. تیسری چیز یہ کہ ڈگری بہت اہم ہے, اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا, لیکن ایمان اس سے زیادہ اہم ہے. اگر آپ ڈگری کی اہمیت کو سامنے رکھ رہے ہیں تو آپ کو ایمان کی اہمیت کو بھی سامنے رکھنا ہوگا. اسی لیے کوئی بھی ایسا علم کہ جو آپ کے ایمان کو متزلزل کر رہا ہے اس علم سے آپ خود پیچھے ہٹ جائیں. پھر اس کے بعد میں آخر میں ایک اور چیز ذکر کروں گا کہ جہاں آپ جدید تعلیم کے اوپر بہت زیادہ زور دیتے ہیں نا, وہاں پر دینی شعور بھی حاصل کریں. دینی شعور آپ کو جدید تعلیم کے سلسلے میں ایسی برکات عطا فرمائے گا, ایسی برکات آپ کو اس سے ملیں گی کہ جس کے بعد آپ جدید علوم کے سلسلے میں بھی مہارت رکھتے ہوئے نظر آئیں گے, کیونکہ ساتھ میں آپ کے ساتھ دین کا نور موجود ہوگا. پھر علم نفع بخش اسی وقت ہوتا ہے کہ جب آپ کے اخلاقیات اچھے ہوں. آپ نے دنیاوی علوم تو سیکھ لیے, لیکن اس کے بعد آپ کے اندر عاجزی نہ ہو, انکساری نہ ہو, آپ کے اندر تکبر آ جائے, تو پھر یہ علم جو ہے وہ آپ کے لیے نافع نہیں ہوگا. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی سیرت میں اگر ہم دیکھتے ہیں نا تو اعلیٰ حضرت علم کا کوہ صفا تھے سمجھ لیں, لیکن اس کے باوجود عاجزی ایسی تھی کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کو اگر کوئی دیکھے نا تو آپ کی شخصیت کے اندر انکساری, عاجزی, لیکن جب آپ قلم چلاتے تھے تو بڑے بڑے جو ہے وہ علماء وہ ششدر رہ جاتے تھے کہ اعلیٰ حضرت نے کیا کمال کیا ہے. آخر کے اندر بس یہ کہ اعلیٰ حضرت نے جس طریقے سے اپنے ہر علم کو دین کی ترویج و اشاعت کے لیے استعمال کیا, تو ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ہماری جو بھی اسکل ہے نا اس سے آپ ٹھیک ہے دنیا کمائیں, لیکن اس اسکل کو کہیں نہ کہیں آپ دین کے لیے ضرور استعمال کریں. ہر جگہ اپنی اسکل سے پیسہ کمانا مقصد نہیں ہونا چاہیے, بلکہ آپ کا کچھ وقت آپ کی اسکل آپ کے شعبے میں رہتے ہوئے دین کے لیے بھی ہونا چاہیے. آپ اگر مثال کے طور پر صحافی ہیں نا, اب آپ یہ دیکھیں کہ آپ کی صحافت دین کے لیے کیسے کام آ سکتی ہے. آپ مثال کے طور پر بہت اچھا بولنے والے ہیں, تو اب آپ یہ دیکھیں کہ آپ کا انداز گفتگو, آپ کی یہ صلاحیت کہاں پر استعمال ہو سکتی ہے. آپ بہت اچھے تاجر ہیں, اب آپ یہ دیکھیں کہ آپ کی یہ تجارت دین کے لیے کیسے کام آ سکتی ہے. اس کی میں ایک تاجر کے لیے ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ مثال کے طور پر آپ ایک اچھے تاجر ہیں نا, آپ اخلاقیات کے ساتھ تجارت کریں, آپ کی یہ تجارت تبلیغ بن جائے گی. کیا بات ہے. اسی طریقے سے آپ مثال کے طور پر سافٹ ویئر انجینئر ہیں, اب آپ یہ دیکھیں کہ میں اپنے دین کے لیے
کون سا ایسا سافٹ ویئر بنا سکتا ہوں کہ جس سے دین کو بہت فائدہ پہنچے، تو آپ اس میں اپنی اسکلز کو پیش کریں. تو آپ کے پاس جو جو اسکل ہے، جو جو علم ہے، اس کو سامنے رکھنے کے بعد آپ پھر جو ہے وہ دین کی ترویج و اشاعت میں اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں. آخر میں ایک اور چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ جو افراد ہیں نا، میں ان سے گزارش کروں گا کہ موجودہ دور کے اندر کمپنیز کے اندر آپ جو جا کے آڈیٹنگ کرتے ہیں نا، تو اس آڈیٹنگ کے ساتھ ساتھ آپ ایک کوشش اور بھی کریں کہ آپ ان کو زکوٰۃ کی بھی آڈیٹنگ کر کے دیں. کہ آپ زکوٰۃ کا آڈٹ کر کے دیں گے نا کہ بھئی آپ کے مال پر اتنی زکوٰۃ ہو سکتی ہے، آپ کے مال پر اتنی زکوٰۃ ہوگی، اور علماء کو اپنے ساتھ ملا لیں، تو انشاءاللہ آپ کا یہ زکوٰۃ کی آڈیٹنگ کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنا آپ کے اپنی فیلڈ کے اندر آپ کو بڑی برکات سے نواز دے گا. تو ہم اپنے کسی بھی شعبے کے ساتھ وابستہ ہوں، انشاءاللہ امید ہے کہ اگر ہماری نیت اچھی ہوگی نا، تو ہم دین کی ترویج و اشاعت میں اس شعبے میں اپنا کردار بھی ادا کر سکتے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. کیا بات ہے مفتی صاحب، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. اسی لیے تو میں کہہ رہا تھا کہ عصری علوم کا ماہر ہو تو اعلیٰ حضرت جیسا. مفتی صاحب کی گفتگو سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ سید اعلیٰ حضرت کتنی ہمہ جہد ہمہ گیر شخصیت تھے، کہ عالم بھی با کمال تھے، دین کے علوم بھی اللہ تعالیٰ نے بہت عطا فرمائے تھے، اور دنیاوی علوم پر بھی مہارت فقط نہیں، مہارت تامہ حاصل تھی ماشاءاللہ. ناظرین کرام، وقت یہاں مکمل ہوا. جہان امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. کل انشاءاللہ ایک اور نئے عنوان کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. کل تک کے لیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.